بسم اللہ الرحمن الرحیم الجوہر هو الموجود لا فی موضوع۔ موجود دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک موجود وہ ہے جو کسی موضوع اور کسی محل میں ہو، اور ایک وہ ہے جو کسی موضوع اور محل میں نہ ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا خط ہے، خط بولتے ہیں امتداد طولی کو، جو طول کے اندر لمبائی کے اندر ہو، اور ایک سطح ہے جس میں طول کے ساتھ ساتھ عرض بھی ہو، امتداد عرضی کو بولتے ہیں۔ تو خط یہ جب بھی پایا جائے گا تو کس کے ساتھ پایا جائے گا؟ کسی سطح کے ساتھ۔ سطح جب بھی پائی جائے گی تو کسی جسم کے ساتھ پائی جائے گی۔ آپ تنہا خط نہیں دکھا سکتے ہیں، تنہا سطح نہیں دکھا سکتے ہیں۔ جب بھی ہمیں آپ کو خط دکھانا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایک جسم ہے، بات میں آ گئی؟ تو اب اس جسم کی جو سطح ہے، یہ سطح ہے نا، تو اس سطح کے چار کنارے، 1 2 3 4، تو طرف السطح کو کیا بولتے ہیں؟ خط بولتے ہیں، اور طرف الخط کو نقطہ بولتے ہیں۔ یہ خط ہے، یہ تو اس کا ایک کونا یہ، ایک کونا یہ، صرف سمجھنے کے لیے۔ تو سطح چوڑائی کو بولتے ہیں امتداد عرضی کو، تو اس کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کے لوگ خط بولتے ہیں، اور سطح خط کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو لوگ کیا بولتے ہیں؟ نقطہ بولتے ہیں۔ سطح جب بھی پائی جائے گی، ہم آپ کو سطح دکھانا چاہیں گے، جب بھی دکھائیں گے تو کسی جسم کے ساتھ۔ یہ ایک کاغذ ہے، جسم ہے کہ نہیں جسم ہے؟ تو آپ کہیں گے اس میں دیکھو یہ سطح ہے، تو سطح جو ہے جسم کا کنارہ، یہ ایک جسم ہے، ایک کنارہ یہ، ایک کنارہ یہ، ایک کنارہ یہ، ایک کنارہ یہ۔ جیسا جسم ہوگا ویسے اس کے کنارے، لوڈو دیکھا ہوگا، اوپر نیچے، پھر اس کے 4 سائڈ ہوتے ہیں، اس میں 6 سطحیں نکلے گی، بات سمجھ آ گئی؟ اب جب 6 سطحیں نکلیں گی تو اوپر والا جو حصہ ہوگا تو 1 2 3 4 4 کنارے اس میں وہ طول کے نکلیں گے۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ تو جسم الگ الگ، انڈا ہے، بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ اس میں دیکھیں گے وہ ایک ہی سطح آپ کو نظر آتی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں موجود دو طرح کا ہے، ایک وہ موجود ہے جو کسی موضوع اور محل میں پایا جاتا ہے، اور ایک وہ موجود ہے جو کسی موضوع اور محل میں نہیں ہے۔ خط ہے، سطح ہے، ایک محل میں ہے۔ مٹھاس ہے، جب بھی پائی جائے گی تو کسی نہ کسی چیز کے اندر، چاہے شہد ہو، چاہے شکر ہو، چاہے گڑ ہو۔ الگ سے مٹھاس دکھا سکتے ہیں؟ کھارا پن، پھیکا پن، ترشی جس کو کھٹا پن بولتے ہیں، جب بھی یہ پائی جائے گی تو کسی محل کے اندر نہ پائی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو کچھ موجود وہ ہیں جو کسی موضوع اور محل میں ہوں، اور وہ ہیں جو کسی موضوع اور محل میں نہ ہوں۔ تو جوہر ایسے موجود کو بولتے ہیں جو کسی موضوع اور کسی محل میں نہ ہو۔ الجوہر هو الموجود لا فی موضوع، جوہر ایسے موجود کا نام ہے جو موجود ہو مگر کسی موضوع یعنی کسی محل میں نہ ہو، بل قائم بنفسہ، بلکہ وہ خود سے کیا ہو؟ قائم ہے۔ کالاجسام، جسم کی جمع اجسام ہے، چاہے وہ جسم انسانی ہو، چاہے جسم حیوانی ہو، چاہے جسم نباتی ہو، سمجھ رہے ہو، اور چاہے جسم جمادی ہو، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ موجود ہیں مگر کسی موضوع اور کسی محل میں نہیں۔ والعرض، والعرض، اور دوسرا مقولہ عرض نہ ہے، عرض هو الموجود فی موضوع محل، عرض ایسے موجود کا نام ہے جو کسی موضوع یعنی کسی محل میں موجود ہے۔
والمقولات العرضیہ، اور مقولات عرض یعنی کم، کیف، اضافت، عین، مل، فعل، انفعال، متى، وضع، یہ سب مقولات عرض ہیں. سمجھ رہے ہو؟ مقولات عرض ہے. کم، کم بولتے ہیں مقدار کو، چاہے مقدار طول میں ہو چاہے عرض میں ہو. پاس میں آ گئی؟ تو طول عرض جب بھی پایا جائے گا، طول پایا جائے گا تو کس کے ساتھ؟ سطح کے ساتھ. سطح پائی جائے گی تو کس کے ساتھ؟ جسم کے ساتھ. ہے کیف ہے، کیفیت، جیسے بھی بتایا، مٹھاس، میٹھا پن، کھٹا پن، کھارا پن، پھیکا پن، جو بھی ہو، یہ کسی موضوع، کسی محل میں نہ ہے. اضافت، یہ مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ نہ پائی جاتی ہے. ایسے عین ہے، کسی مکان کے اندر ہونا. تو عین جب بھی پایا جائے گا تو کسی مکان اور کسی محل میں نہ پایا جائے گا. بات میں آ گئی؟ ملک ہے، بعض دن میں آ گئی، یہ بھی پائی جائے گی تو کسی شے کے اندر پائی جائے گی. فعل ہے، جب بھی پایا جائے گا تو کسی فاعل کے ساتھ پایا جائے گا. انفعال ہے، بات نہیں سمجھ میں آ گئی، تو کسی منفعل کے ساتھ پایا جائے گا، مفعول کے ساتھ. مارنا، یہ فعل ہے کس کا؟ فعل کے ساتھ قائم ہوگا. اور کاٹنا، یہ کسی قاطع فاعل کے ساتھ قائم ہوگا. بات سمجھ رہے ہو؟ اور کٹنا، یہ کسی منفعل کے ساتھ. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ متا، متا بولتے ہیں زمان کو. تو زمانہ بھی کسی محل کے اندر، کسی موضوع کے اندر نہ ہوگا. بس میں آگئی؟ چاہے جمعہ کا دن ہو چاہے سنیچر کا دن ہو. وضع ہے، باز میں آگئی؟ تو وضع کسی موضوع کے ساتھ نہ پائی جائے گی. آپ کی ایک وضع ہے، صدری کی ایک وضع ہے. ہر چیز کی ایک وضع ہوتی ہے کہ نہیں وضع ہوتی ہے؟ تو وہ ذو وضع کے ساتھ نہ قائم ہوتی ہے. سمجھ کے نہیں سمجھ گئے؟ ٹوپی کی ایک وضع ہے تو اس کے ساتھ نہ وہ قائم ہے. وَيَجْمَعُهَا هَذَا الْبَيْتُ الْفَارْسِي. سمجھ میں آگئی بات؟ مقولات عرض 9 ہیں، کل بتایا تھا، اور جوہر ایک مقولہ ہے تو وہ 10 ہو گئے. ان مقولات عرض کو یہ فارسی شعر کیا ہے؟ جمع کیے ہوئے. اس فارسی شعر کے اندر 9 مقولے ہیں. مرد دراز، مرد انسان، ایک لمبا انسان. بات نہیں سمجھ میں آ گئی؟ تو مرد تو ایک جوہر ہو گیا، اور دراز لمبا ہونا یہ اس کی صفت ہے. تو دراز لمبائی یہ کیا ہو گئی؟ کم. کیا ہو گیا؟ اور نیکو، اچھا، نیکوکار، ایک لمبا نیکوکار آدمی میں نے دیکھا. تو نیکو، نیک ہونا یہ کیف ہے. اور دیدم، میں نے دیکھا، دیکھنا ایک فعل نہ ہو گیا. باشہر، کہاں دیکھا؟ شہر میں، تو یہ عین ہو گیا. امروز، آج کے دن، یہ متا جو زمان پر دلالت کرتا ہے. باخواستہ نشستہ، سمجھ میں آ گئی؟ محبوب کے ساتھ، معشوق کے ساتھ بیٹھ کر. سمجھ میں آ گئی؟ تو اب معشوق کے ساتھ، محبوب کے ساتھ بیٹھ کر. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک وضع ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ از کرد خیش فی روز، از کرد خیش فی روز، ہاں، اپنے سے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ فیروز بختی کر رہا تھا، اپنے وہ دل بہلا رہا تھا. یہ جو ہے ایک کم ہوا، ایک کیف ہوا، ایک عین ہوا، ایک فعل ہوا.
سمجھ گئے؟ جی اس میں ایک انفعال بھی تو ہونا چاہیے. نشستہ تو یہ وضع میں آ جائے گا. اور فیروز جو ہے یہ آ جائے گا اس کے اندر کیا؟ انفعال کے اندر. باز میں آ گئی. اور خاصہ نشستہ محبوب کے ساتھ بیٹھ کر، اس میں وضع بھی آ جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ محبوب کے ساتھ ایک وضع میں بیٹھ کر. تو یہ ایک شعر انہوں نے دیا، سمجھ رہے ہیں؟ جی جس شعر کے اندر جو ہے یہ 9 مقولات انہوں نے یہاں پر جو ہیں جمع کی. اس میں سب تعریف دیکھ لیجئے گا. یہاں پر جی آپ آگے کی کتابوں میں پڑھیں گے. مقولات عرضیہ بتایا ہے نا، یہ 9 ہیں. کم یہ سب یہاں سمجھانے میں بہت وہ ہوگی. ہدایت الحکمت جب آپ پڑھیں گے تو یہ سب کی تعریف وہاں پر ہی آپ کو بتا دی جائے گی. جی سمجھ رہے ہیں؟ جی اس میں انہوں نے فارسی کا ترجمہ بھی کر دیا. آج مجھے شہر میں ایک لمبا خوبصورت نیکو کا معنی مرد نظر آیا جو محبوب کے ساتھ باخاستہ جی بیٹھ کر اپنے فعل سے از کردے خیش ہے نا، اپنے فعل سے کیا تھا؟ کامیاب تھا. اس میں لکھا ہے شعر میں مردے، یہ جوہر ہے، مرد آدمی. جی اور دراز یہ کم ہے. اور نیکو بتایا تھا نا، نیک ہونا ایک کیف ہے. اور دیدم میں نے دیکھا، سمجھ آ گئی بات؟ جی جی دیکھنا یہ انفعال ہے. اور بشہر یہ عین ہے. امروز متا ہے. اور باخاستہ یہ محبوب کے ساتھ جی یہ اضافت ہے. اور نشستن سے بیٹھنے کی ایک وضع ہے، یہ وضع ہے. کرد کو انہوں نے فعل اور فیروز کو کیا لکھا ہے؟ وہ مل. سمجھ گئے؟ جی تو یہ تعریفیں جو ہے آپ آگے پڑھیں گے فلسفے کی کتاب میں. ہو سکتا ہے کہیں منطق میں بھی ذکر کرے آگے کی کتابوں میں، مگر یہاں نہیں. کہاں گیا؟ فصل فی ترتیب الانواع، نوعوں کی ترتیب میں. میں نے بتایا تھا انسان 9 ہے. جی نوع حقیقی بھی ہے، نوع اضافی ہے. اور اس کے اوپر حیوان ہے، یہ نوع اضافی ہے کیونکہ وہ جسم نامی کے تحت ہے. جی جسم نامی نوع ہے. کیوں؟ یہ تحت کس کے ہے؟ یہ جسم مطلق کے. جسم مطلق نوع ہے، یہ تحت کس کے ہے؟ جوہر کے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ جی تو انسان یہ نوع الانواع ہے کہ تمام نوعوں کی نوع ہے. جی بات سمجھ میں آئے گی؟ تو جی اب اعلم ان الانواع قد تترتب، جان لیجیے کہ نوعوں میں ترتیب ہوتی ہے متنازلۃً، نیچے کی طرف نزول کرتے ہوئے. ظاہر سی بات ہے کہ جو کسی کے تحت ہو اس کو نہ کہا تھا جی نو. اس عام کو کہتے، اس خاص کو کہتے ہیں جو کسی عام کے تحت ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ فالنوع قد يكون تحته نوع ولا يكون فوقه. انسان نوع ہے، اس کے نیچے نوع نہیں ہے، بلکہ اس کے تحت افراد ہیں، جی اشخاص ہیں، مگر اس کے اوپر نوع ہے کہ نہیں نوع ہے؟ جی حیوان ہے. اور حیوان ایک نوع ہے، نوع اضافی نہ ہے، جی جس کے اوپر بھی جسم نامی نوع ہے اور اس کے نیچے انسان نوع ہے. اور جسم نامی لے لو، جسم نامی کے اوپر جسم مطلق نوع ہے، اس کے نیچے بھی نوع ہے. سمجھ گئے؟ جسم مطلق کو لے لو کہ جسم مطلق کے نیچے تو نوع ہے مگر اس کے اوپر نوع نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر جوہر نہ ہے. جی تو اب جسم مطلق یہ نوع اضافی ہے مگر جوہر نوع اضافی نہیں ہے. اس لیے کہ نوع اضافی اس کو کہتے ہیں جو کسی کے تحت ہو، جوہر کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کے تحت ہو. جی تو نوعوں میں کبھی ترتیب ہوتی ہے نیچے کی طرف اترتے ہوئے. تو فرماتے ہیں
فالنوع قد يكون تحته نوع، نوع کبھی اس کے نیچے نوع ہوتی ہے، ولا يكون فوقه نوع، اور اس کے اوپر کوئی نوع نہیں ہوتی. یہی تو نوع عالی ہے. جیسے جس سے مطلق ہے اس کے نیچے تو نوع ہے مگر اس کے اوپر نوع نہیں ہے، بلکہ جوہر و کیا ہے، جنس ہے. وقد يكون تحته نوع وفوقه نوع، اور کبھی اس کے نیچے نوع ہوتی ہے اور اس کے اوپر بھی نوع ہوتی ہے. یہ نوع متوسط ہے. نوع متوسط جانتے ہو، جس میں نامی ہے اور حیوان ہے. یہ نوع متوسط کا مطلب اوپر بھی ہو نیچے بھی ہو. تو جس میں نامی کے اوپر جس سے مطلق ہے اس کے نیچے حیوان ہے، حیوان کے اوپر جس میں نامی ہے اس کے نیچے انسان ہے. نوع متوسط سمجھ گئے، جیسے جس میں نامی اور حیوان. وقد لا يكون تحته نوع، اور کبھی اس کے نیچے نوع نہیں ہوتی اور اس کے اوپر نوع ہوتی ہے. جیسے انسان ہے اس کے نیچے نوع نہیں ہے مگر اس کے اوپر حیوان کیا ہے، نوع اضافی ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہی نوع سافل کہلاتی ہے. تو انسان کیا ہے، نوع سافل، اور جس سے مطلق کیا ہے، نوع عالی، اور جس میں نامی اور حیوان نوع متوسط. دیکھا آپ نے. وَيُقَالُ لَهُ نَوْعُ الْأَنْوَاعِ أَيْضًا، اور اس کو نوع الانواع بھی کہا جاتا ہے کہ انسان تمام نوعوں کی کیا ہے، یہ نوع. بس سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو نو سمجھ گئے. نوع عالی کون ہے؟ جوہر ہے. نوع عالی جو ہے وہ جس میں مطلق ہے. سمجھ گئے؟ کیا کہا کہ لا يكون فوقه نوع، نیچے نوع ہو اس کے اوپر نوع نہ ہو. تو ہم نے بتایا جس سے مطلق کے اوپر نوع نہیں ہے، کیا ہے، جوہر ہے. تو جوہر نوع ہے. نوع کے لیے ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی ہو اور وہ کسی کے نیچے ہو. سمجھ گئے؟ تو جس میں مطلق تو نیچے ہے جوہر کے، مگر جوہر کسی کے نیچے ہے، کسی کے تحت ہے. تو جس سے مطلق یہ نوع عالی ہے. کیوں؟ اس کے نیچے تو نوع ہے جس سے مطلق کے اوپر نہیں. اور متوسط آسان ہے کہ اوپر نیچے دونوں ہو. تو جس میں نامی اور جو حیوان اس کے اوپر نیچے ہیں، کہ جس میں نامی کے اوپر جس سے مطلق اس کے نیچے حیوان، حیوان کے اوپر جس میں نامی اس کے نیچے انسان. اور انسان جو ہے یہ نوع سافل ہے کہ اس کے نیچے نوع نہیں ہے، اس کے اوپر ہے. سمجھ گئے؟ اسی کو نوع الانواع بھی کہتے ہیں. فصل الثالث الکلی الثالث، کلی کی 5 قسمیں نہ تھیں، تو کلی کی تیسری قسم یا تیسری کلی فصل ہے. وهو کلی مقول علی الشیء فی جواب ای شیء ہوا فی ذاتہ، ایسے کلی ہے جو ای شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں کسی شے پر محمول ہو. اس سے پہلے کبریٰ میں بتایا تھا ایو شیء ہوا فی ذاتہ ہی کہو چاہے ایو شیء ہوا فی جوہر ہی کہو، بات ایک ہے. جوہر اور ذات کیا ہے، وہ ایک ہے. جو ایو شیء ہوا فی ذاتہ ہی کے جواب میں محمول ہو. کما اذا سئل، مثلا جب سوال کیا گیا الانسان ایو شیء ہوا فی ذاتہ، الانسان ایو شیء، انسان اپنی ذات میں کون سی چیز ہے. فیجاب، تو جواب کیا دیا جائے گا، انہ ناطق. یہی ناطق فصل ہے کیونکہ یہ ایو شیء ہوا فی ذاتہ ہی کے سوال کے جواب میں نہ محمول ہے. وہوا قسمان، فصل کی کئی قسمیں ہیں، 2 قسمیں. احدہما قریب والثانیہما بعید، ایک فصل قریب ہے اور ایک فصل بعید ہے. فصل قریب کس کو کہتے ہیں، هو الممیز عن المشارکات فی الجنس القریب. فصل قریب اس کو کہتے ہیں، ہم نے بتایا تھا کبریٰ میں بہت تفصیل کے ساتھ، کسی بھی ماہیت کی فصل قریب وہ ہے جو اس ماہیت کی جنس قریب میں تمام شرکاء سے ممتاز کر دے.
مثلا انسان ایک ماہیت ہے، اس کی فصل قریب ناطق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ناطق انسان کو اس کی یعنی انسان کی جن سے قریب حیوان نہ ہے. انسان کی جن سے قریب کون ہے؟ ہم نے کہا انسان کس کو کہتے ہیں تو آپ نے کہا حیوان. تو اب حیوان کے سارے افراد نہ انسان میں شامل تھے، اور جب کہہ دیا ایسے حیوان کو کہتے ہیں جو ناطق ہو، تو ناطق کی قید نے انسان کے علاوہ جتنے افراد تھے سب سے ممتاز کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو ناطق یہ انسان کی فصل قریب ہے، کیونکہ انسان کی جن سے قریب حیوان میں انسان کے جتنے شریک افراد سے سب سے اس نے اس کو کیا کر دیا؟ ممتاز کر دیا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ فصل قریب وہ ہے جو جن سے قریب میں تمام شریک افراد سے کیا کر دے؟ ممتاز کر دے. والبعید هو الممیز عن المشارکات فی الجنس البعید. فصل بعید وہ ہے جو جنس بعید میں کس میں تمام شریک افراد سے کیا کرے؟ ممتاز کرے. فالاول اول سمات فصل قریب، اس کی مثال کن ناطق، جیسے ناطق یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ فصل قریب ہے. والثانی اور ثانی سے مراد فصل بعید کل حساس لہو الانسان. فصل بعید کی مثال جیسے حساس ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے. ہم نے کہا انسان کس کو کہتے ہیں تو آپ نے کہا الانسان ای شیء هو فی ذاتہ، تو آپ نے کہا حساسن. تو حساس کہنے سے کون نکلے؟ حیوان جو جن سے قریب تھے اس کے افراد نکلے. حیوان تو سب نہ حساس ہیں، تو جن سے قریب کے سارے افراد داخل ہیں. بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ بلکہ انسان کی جو جن سے بعید ہے، انسان کی جو کون ہے؟ اس میں نامی نہ ہے. کون ہے؟ جسم نامی. تو ہم نے کہا انسان حساس کو کہتے ہیں. تو اب بات میں آ گئی؟ انسان ہم نے کہا انسان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کہا جسم نامی کو. بات نہیں میں آ گئی؟ اور جب لگا دیا ایسے جسم نامی کو جو حساس ہو، بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ تو جن سے بعید جو تھی جسم نامی اس میں شریک افراد سے ممتاز ہو گیا. اب انسان ہم نے کہا جسم نامی کو کہتے ہیں تو پیڑ پودے سب نہ شامل تھے، اور کہہ دیا جسم نامی حساس کو کہتے ہیں. تب اب پیڑ پودے نکل گئے کہ نہیں نکل گئے؟ تو جن سے بعید میں شریک افراد سے نہ ممتاز کیا ہے، قریب میں شریک افراد سے تو ممتاز کیا نہیں، کیونکہ انسان کی جن سے قریب حیوان ہے، حیوان میں گھوڑے گدھے سبھی شامل ہیں. آپ نے کہا جب جسم نامی حساس کو کہتے ہیں تو حساس تو گھوڑے گدھے سبھی ہیں، تو اب انسان گویا گھوڑا گدھا سب اس میں داخل ہو. تو اب فصل قریب کی تعریف کیا ہوئی؟ کسی بھی ماہیت کی فصل قریب وہ ہے جو اس ماہیت کو اس کی جن سے قریب میں شریک تمام افراد سے ممتاز کر دے. جیسے ناطق یہ انسان کی فصل قریب ہے، اس لیے کہ ناطق انسان کو ممتاز کرتا ہے ان تمام افراد سے جو انسان کے جن سے قریب حیوان میں شریک ہیں. مثلا گھوڑے گدھے سے ممتاز کر دیا جب ناطق کہا. انسان ایسے حیوان کو کہتے ہیں جو ناطق. واضح میں آ گئی؟ یہ نہیں کہ انسان ایسے حیوان کو کہتے ہیں جو حساس ہو، اس لیے کہ حیوان کے سارے افراد نہ حساس ہیں. مگر جب یہ کہا انسان ایسے جسم نامی کو کہتے ہیں جو حساس ہو، تو جب جسم نامی کہا تھا تو انسان میں پیڑ پودے سبھی داخل تھے، اور جب کہہ دیا جسم نامی حساس تو وہ سب نکل گئے کہ نہیں نکل گئے؟ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ اب یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھو فصل کی ایک نسبت نوع کی طرف ہوتی ہے. فصل کی ایک نسبت اور ایک نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ جنس کی طرف. تو فصل کی نسبت جب ہم نوع کی طرف کرتے ہیں، مثلا ناطق ہے تو ناطق یہ انسان کا کیا ہے؟ فصل مقوم ہے. ناطق انسان کا کیا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ ناطق یہ انسان کا کیا ہے تو کہو گے ناطق یہ انسان کا فصل
مقوم ہے. کہ ہم کہتے ہیں الانسان حیوان، انسان حیوان کو کہتے ہیں، تو انسان کی حقیقت قائم نہ ہوگی جب تک کہ حیوان ناطق نہ کہے. تو ناطق نے انسان کی حقیقت کو کیا کیا؟ قائم کیا. کہ حیوان کہنے سے انسان کی حقیقت قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس کے ساتھ ہم ناطق نہ لگا دیں. اور اسی ناطق کی ایک نسبت کس کی طرف ہے؟ فصل کی، جنس کی طرف. تو فصل کی نسبت جب جنس کی طرف کریں گے تو وہ فصل کیا کہلائے گی؟ مقسم. کیا کہلائے گی؟ مقسم. مثلا ہم نے کہا حیوان ناطق، تو اب ناطق کی نسبت جب حیوان کی طرف کریں گے تو حیوان کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وجودی حیوان ناطق اور ایک قسم عدمی حیوان غیر ناطق. حیوان ناطق اور حیوان لیس بناطق. گویا حیوان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ حیوان جو ناطق ہو اور دوسرے وہ حیوان جو ناطق. حیوان ناطق تو صرف انسان ہے، غیر ناطق گھوڑے گدھے سے بھی. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ وَلِلْفَصْلِ نِسْبَةٌ إِلَى النَّوْعِ، فصل کی ایک نسبت نوع کی طرف ہے. فَيُسَمَّى مُقَوِّمًا، تو جب نوع کی طرف فصل کی نسبت کی جائے گی تو اس فصل کو کیا کہا جائے گا؟ مقوم. مقوم کیوں کہیں گے؟ لِدُخُولِهِ فِي قِوَامِ النَّوْعِ وَحَقِيقَتِهِ. لِدُخُولِهِ اے لِدُخُولِ الْفَصْلِ، اس لیے کہ وہ فصل اس نوع کے قوام اور اس کی حقیقت میں کیا ہے؟ داخل ہے. کہ گویا انسان کی حقیقت کے دو جز ہیں، ایک کون؟ حیوان اور ایک ناطق. وَنِسْبَةٌ إِلَى الْجِنْسِ فَيُسَمَّى مُقَسِّمًا، اور فصل کی ایک نسبت جنس کی طرف ہوتی ہے تو اس فصل کا نام کیا رکھا جائے گا؟ مقسم. کیوں مقسم کہتے ہیں جب جنس کی طرف فصل کی نسبت ہو؟ لِأَنَّهُ يُقَسِّمُ الْجِنْسَ، اس لیے کہ وہ فصل جنس کی تقسیم کر دیتی ہے. وہ فصل جنس کی دو قسمیں کر دیتی ہے، ایک قسم وجودی اور ایک قسم عدمی. وَيُحَصِّلُ قِسْمًا لَهُ، اور وہ فصل جنس کے لیے ایک قسم حاصل کراتی ہے. كالناطق، جیسے کہ ناطق. فَهُوَ مُقَوِّمٌ لِلْإِنسَانِ، تو ناطق یہ انسان کا فصل مقوم ہے. لِأَنَّ الْإِنسَانَ وَالْحَيْوَانُ النَّاطِقُ، اس لیے کہ انسان حیوان ناطق ہی تو ہے. تو انسان کی حقیقت کس سے قائم ہوئی؟ ناطق سے. خالی حیوان کہتے تو انسان کی حقیقت بنتی. وَمُقَسِّمٌ لِلْحَيْوَانِ، اور یہی ناطق حیوان کی جنس کی کیا کر رہا ہے؟ تقسیم کر رہا ہے. لِأَنَّ بِالنَّاطِقِ حَصَلَ لِلْحَيْوَانِ قِسْمَانِ، اس لیے کہ ناطق فصل کے ذریعے حیوان کی دو قسمیں حاصل ہوئی. احدہما الحیوان الناطق والآخر الحیوان الغیر الناطق، ایک حیوان ناطق اور دوسری حیوان غیر ناطق.